بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم، جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا لؤلؤا منثورا، کہ جیسے کہ موتی بکھرے پڑے۔ نیکوکاروں کے لیے جنت میں جو انتظامات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری نعمتوں کے علاوہ ایک نعمت جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوخیز بچے جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے، یعنی ان کو مختلف چیزیں پیش کرنے کے لیے۔ تو اور وہ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ مثلا یہاں ولدان کا لفظ فرمایا گیا ہے، سمجھدار جوانی کے قریب جو بچے ہوتے ہیں ان کو، یعنی یہی حالت ہمیشہ ان کی رہے گی۔ دنیا میں تو پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ دنیا میں یہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن جنت میں حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ اور ان کی خوبصورتی کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ جیسے یہ خوبصورت موتی بکھرے پڑے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم دیکھو گے تو تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جس طرف تمہاری نظر جائے گی نعمتیں ہی نظر آئیں گی۔ وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع مملکت نظر آئے۔ یعنی جتنا ایریا ایک شخص کو دیا جائے گا اس کے رہنے کے لیے، وہ اس طرح ہوگا جیسے اب ایک پورا ملک ہے، پورا ملک جس طرح ہے نا، جو جگہ انسان کو رہنے سہنے کے لیے دی جائے گی وہ اس طرح کی ایک مملکت ہوگی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر نہیں ہوگا 10-15 مرلے کا یا کنال کا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک پوری وسیع مملکت نظر آئے گی۔ تو اتنا کھلا ایریا جو ہے وہ ایک نیک بندے کو عطا کیا جائے گا۔ عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر جو لباس ہوگا وہ سندس خضر، وہ سبز ریشم کا ہوگا۔ وَإِسْتَبْرَقٌ، اور اطلس کا ہوگا۔ یہ بھی کپڑے کی ایک قسم ہے، یعنی کپڑا بھی بہت اعلیٰ قسم کا، بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی قیمتی قسم کا کپڑا جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔
وہ ریشم کی صورت ہوگا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں. یہاں چاندی کے کنگنوں کا ذکر آیا ہے کسی جگہ، سونے کے کنگنوں کا بھی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. تو یہ جنت میں ایک ایسی جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا زندگی گزارنے کا. اب جیسے خوبصورتی کے لیے یہاں لوگ گھڑیاں پہن لیتے ہیں، ہاتھ میں گھڑی، وہ ٹائم کے لیے بھی ہوتی ہے اور خوبصورتی کے لیے بھی ہوتی ہے. یہاں جو کڑے شڑے پہنتے ہیں نا جی، کڑے، لوہے کے کڑے، کسی طرح کا کڑا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. لوہے کے کڑے پہن لیتے ہیں نا جی، اور نام رکھ لیتی ہیں یہ شباد کلندر کا کڑا یا فلاں بزرگ. وہ بزرگ کڑے والے نہیں ہوں گے. بزرگ کا جو زیور ہے وہ شریعت مستفی ہے، وہ شریعت کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں. یہ دنیا میں لوہا پہننا ویسے ہی مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، لوہا نہیں پہن سکتا مرد. یہاں صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونا بھی نہیں پہن سکتا، یہاں ریشم بھی یہاں نہیں پہن سکتا. یہ مرد جو ہے اس کو یہ چیزیں جنت میں پہننے کے لیے دی جائیں گی، یعنی اس کی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی شاہانہ زندگی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں عطا فرمائی جائیں گی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائے گا ان کو رب پاکیزہ طاہر قسم کے مشروبات. لفظ شراب کا آیا ہے، یہ سن کر کوئی دنیا کی شراب نہ سمجھ لے. ہر پینے والی چیز کو عربی میں شراب کہتے ہیں. تو مشروب شربت ہے نا، شربت سے یہ چیز. تو اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ مشروب پلائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مختلف طبقات جنت میں ہوں گے نا. کوئی بہت بڑے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا ہے، اونچے مقام والے لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بال برابر بھی خلاف ورزی نہیں کی ہوگی. اس قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کے بہت قرب والے ہوں گے. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق، شان کے لائق دست قدرت سے ان کو خود پلائے گا. اور بعض کو جو ہے نا وہ غلمان وہ چیزیں پیش کریں گے، ان چیز کا بیان. اور یہاں یہ آیا ہے کہ وہ جو پاکیزہ بہت ستھرے طاہر قسم کے مشروب اللہ تبارک و تعالی ان کو پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انہیں کہا جائے گا، ان نیکوکاروں کو، کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارے نیک عمل کا بدلہ ہے. ان ھذا، بے شک یہ جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، کان لکم جزاء، یہ جزا ہے تمہارے لیے، وکان سعیکم مشکورا، اور تم جو کوششیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، شریعت مطہرہ پر چلتے تھے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہتے تھے، اور تمہارا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پر ہمارا مولا راضی ہو جائے، تو یہ اسی چیز کا بدلہ ہے، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے. اب ایک لفظ بولا جاتا ہے، اللہ نو ہرے کیڑی ادا پسند ہے. اللہ نو ہرے جڑیاں اداواں پسند نہیں، اللہ نے قرآن ذکر کر دیتا ہے. زندگی ڈنگراں والی ہوے، نافرماناں والی زندگی ہوے، تے اودے وچ اللہ نو کیڑی ادا پسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند یہی ہے کہ اس کے پیارے نبی کے طریقے پہ چل جاؤ. حضور نے اعلان فرما دیا، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ. اور کوئی مطلب اپنے طور پر جو بندہ اپنی مرضیاں کردہ پھرے اور شریعت کی خلاف ورزی کرے تو پتہ نہیں کیڑی ادا پسند. وہ ادا جو پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اسی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔